بیسیکلی میں ایک اسپریچولسٹ ہوں. میرا ایک روحانی سلسلہ ہے, سیٹ اپ ہے. اسپریچولیٹی تو میرے پاس بہت پہلے سے میں اس میں ہوں, پریکٹس کر رہا ہوں. اس میں میرے پاس اتھارٹی ہے, میرے پاس الحمدللہ سلسلہ چشتیہ کی خلافت ہے. اسپریچول سائیکالوجی جو ہے ایک سب ڈسپلن ہے سائیکالوجی کا, جو کہ ویسٹ میں تو پاپولر ہے. اس پہ باقاعدہ ماسٹر لیول کے کورسز ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیز ہے نہیں ہے. تو اس کو میں نے اپنے ریجن میں, اپنے ملک میں انٹروڈیوس کروایا ہے. اینی تھنگ دیٹ از بیانڈ فزیکل دیٹ از اسپریچول. اب اسپریچولیٹی میں کیا ہوتا ہے, جو شخص اسپریچول ورلڈ میں انٹر ہو جاتا ہے, ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مشاہدہ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اگر وہ ایک خاص لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو بہت سی اتھارٹی مل جاتی ہے, تصرف مل جاتا ہے, جس میں وہ چینجز کر سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. میں حاضر خدمت ہوں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی منفرد قسم کی شخصیت موجود ہیں. یہ ایک اسپرچول سائیکالوجسٹ ہیں. اسپرچولیٹی اور سائیکالوجی ان دونوں کو انہوں نے پڑھا ہے اور اپنی ریسرچ انہوں نے شیئر کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب اپنا نصیب لینا نہ بھولنا, جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں, اس کے رائٹر بھی ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سید آصف چشتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا اسپرچولیٹی میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, اور آپ ساتھ ساتھ بہت سارے اسپرچولیٹی پہ اور میڈیٹیشن پہ آن لائن کورسز اور ٹریننگز بھی دے چکے ہیں. سر, آپ ریلیٹ کرتے ہیں سائیکالوجی کو صوفیزم اور اسپرچولیٹی کے ساتھ. یہ خیالات اور یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ کیسے شروع ہوا؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. میں اپنا تھوڑا سا آپ کو انٹرو دیتا ہوں. بیسیکلی میں ایک اسپریچولسٹ ہوں. میرا ایک روحانی سلسلہ ہے, سیٹ اپ ہے, اور اسپریچولیٹی تو میرے پاس بہت پہلے سے میں اس میں ہوں, پریکٹس کر رہا ہوں. اس میں میرے پاس اتھارٹی ہے, میرے پاس الحمدللہ سلسلہ چشتیہ کی خلافت ہے. سائیکالوجی میں نے بعد میں پڑھی, ریزن بینگ کہ اسپریچولیٹی اینڈ سائیکالوجی میں بہت سی چیزیں کامن ہیں. اسپریچولیٹی کی پریکٹس سائیکالوجی کے بغیر نہیں ہو سکتی. جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں, ان کی جو تعلیمات, ان کا جو طرز ڈیلنگ ہوتا ہے لوگوں سے بات چیت کرنے کا, وہ علم نفسیات کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور آج کل اس پہ دنیا میں بڑی لیٹسٹ ریسرچز ہو رہی ہیں, جو ٹرینڈنگ ریسرچز ہیں سائیکالوجی میں, کہ سائیک ٹریڈیشنز ان صوفیزم. تو اسپریچولیٹی بیسیکلی فالو ہی سائیکالوجی کو کرتی ہے. اسپریچولیٹی میں پہلے سے تھا, سائیکالوجی میں نے پڑھی, دونوں کو انٹیگریٹ کیا. دین میں نے اس کو مائنڈ سائنسز پڑھی, مائنڈ سائنسز ایکسپیرینس کی, پریکٹس کی, اور ان سب چیزوں کو میں نے انٹیگریٹ کیا, اور اس کو ہم نے نام دیا اسپریچول سائیکالوجی. اسپریچول سائیکالوجی جو ہے ایک سب ڈسپلن ہے سائیکالوجی کا, جو کہ ویسٹ میں تو پاپولر ہے. اس پہ باقاعدہ ماسٹر لیول کے کورسز ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیز ہے نہیں ہے. تو اس کو میں نے اپنے ریجن میں, اپنے ملک میں انٹروڈیوس کروایا ہے. اسپریچول سائیکالوجی کو ہم نے اس کا پروگرام بنایا ہے, جس میں ہم نے اسپریچولیٹی, سائیکالوجی, مائنڈ سائنس کو انٹیگریٹ کیا ہے. ہم اس کی ٹریننگ دیتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, اور ہمارا ایک ادارہ ہے اسپریچول سائیکالوجی پاکستان کے نام سے, جو کہ میں نے اس کو ترتیب دیا ہے, اور اس پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو اس کی اویئرنیس, ایجوکیشن اور بہت قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں. سر, اسپرچولیٹی کو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مختصر انداز میں ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اسپرچولیٹی ایکسپلین کرتا ہوں فرام سائنٹیفک پرسپیکٹیو. سائنس کے اسٹوڈنٹس آج کل لوگ پڑھے لکھے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں واٹ از اسپرچولیٹی. تو اس کی اگر سمپل ڈیفینیشن کی بات کریں, اینی تھنگ دیٹ از بیانڈ فزیکل دیٹ از اسپرچول. اب فزیکل کیا ہے؟ ہم انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لمیٹیڈ آڈیو فریکوینسی بینڈ دیا ہے. فار ایگزامپل, انسانی کان 20 ہرٹز سے نیچے کی فریکوینسیز نہیں سن سکتا, 20 کلو ہرٹز سے اوپر کی نہیں سن سکتا. لیکن آوازیں 20 ہرٹز سے نیچے بھی موجود ہیں, 20 کلو ہرٹز سے اوپر بھی موجود ہیں. جیسا کہ بعض جانور ایسی آوازیں سنتے ہیں, یا بعض سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ سے وہ سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح جو ہمارا ویڈیو فریکوینسی بینڈ ہے, جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ فال کرتا ہے انفراریڈ ریجن اور الٹرا وائلٹ کے درمیان. اس کو ویژول لائٹ بینڈ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو ویژولی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے, جو چیزیں پیدا کی ہیں, وہ ویژول بینڈ سے اس طرف بھی پیدا کی ہیں, اس طرف بھی پیدا کی ہیں. جیسا کہ انفراریڈ کیمرہ سے بہت چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں, الٹرا وائلٹ کیمرہ سے آج کل بہت کچھ دیکھا جا رہا ہے. چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ ہم انسانی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. اب اسپریچولیٹی یہ ہے کہ ہم اس انسانی جسم کی جو حدود ہیں آڈیو اور ویڈیو فریکوینسی بینڈ کا, ہم اس سے بیانڈ نکلیں
اور اس سے بیونڈ اللہ تعالیٰ نے جتنی تخلیق کی ہے اس کائنات میں اس کو دیکھیں, اس کو ایکسپلور کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اب اسپرچولیٹی میں کیا ہوتا ہے, جو شخص اسپرچول ورلڈ میں انٹر ہو جاتا ہے, ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مشاہدہ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اگر وہ ایک خاص لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو بہت سی اتھارٹی مل جاتی ہے, تصرف مل جاتا ہے جس میں وہ چینجز کر سکتا ہے. اسپرچولیٹی از لائک این IT پروگرام. IT پروفیشنلز ہوتے ہیں بیک اینڈ میں بیٹھ کے ایک لینگویج میں پروگرامنگ کرتے ہیں, اس کی مینیفیسٹیشن کسی پروگرام میں ظاہری طور پر آ رہی ہوتی ہے. جس طرح ایک IT پروفیشنل اپنے پروگرام میں چینجنگ کر کے باہر کی صورتحال تبدیل کر سکتا ہے, اسی طرح جو اسپرچول لوگ ہوتے ہیں وہ اسپرچول ورلڈ کے سافٹ ویئر میں چینجز کر کے ظاہری دنیا میں چینجز کر سکتے ہیں. دس از پاسبل, یہ لوگ کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت سلطان باہو نے فرمایا, میں شہباز کراں پرواز وچ دریا کرم دے ہو, میری زبان تے کن برابر موڑاں کم قلم دے ہو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے اتنا عطا کیا ہے روحانی تصرف اور جورسڈکشن کہ میں زبان سے جو کہتا ہوں وہ کن کی طرف فیکون ہو جاتا ہے, اور جو چیزیں عالم اسباب کے مطابق فائنل یا ڈیسٹنڈ نظر آ رہی ہوتی ہیں ان میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے جب میں روحانی تصرف کرتا ہوں. دس از اسپرچولیٹی. سر آپ نے ابھی سلطان باہو صاحب کا ذکر کیا, وہ تو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل او دم کافر مرشد اے گل سمجھائی ہو. تو ان کا جو ایک خاص ورد تھا اللہ ہو کا, کیا وہ بھی اسپرچولیٹی اور میڈیٹیشن اور آج کل کی جو سائنس ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جو ڈفرینٹ قسم کے جو ورد ہوتے ہیں نا, ڈفرینٹ سلاسل ہیں اسپرچولیٹی میں, جن کے اپنے ڈفرینٹ اوراد وظائف اور طریقہ کار ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہر ایک کے اپنے اپنے وظائف ہوتے ہیں, ہر ایک کا ذکر کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے, ہر ایک کا ذکر قلبی کا خاص طریقہ ہوتا ہے, پاس انفاس کا طریقہ ہوتا ہے. یہ ایسا ہے کہ اسپرچولیٹی اصل میں ایک ہی چیز ہے, کامن ہے, اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کو اپروچ کرنے کے. جتنے بزرگ اولیاء فیمس ہوئے انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے خاص پروگرام ترتیب دیا کہ ہم اس طریقے سے ورد کریں گے, اس طریقے سے ہم ذکر قلبی کریں گے, اس طرح سے پاس انفاس کریں گے. وہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا جس کے مطابق وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہ سب طریقے جو ہیں, چاہے وہ ورد ہے, چاہے وہ پاس انفاس ہے, چاہے وہ ذکر قلبی ہے, یہ کیا کرتے ہیں, انسان کے نفس کو پاک کرتے ہیں, بلند کرتے ہیں, اور اس کو ایسے لیول پہ لے کر آتے ہیں جہاں وہ روحانی پرواز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اٹ از سیم, سب لوگوں کے صرف طریقے ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر میڈیٹیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایک تو میڈیٹیشن کے بارے میں سب نے سنا ہوا ہے کہ آپ مطلب کہیں پہ بیٹھ جائیں, آپ اپنی کنسنٹریشن کو بڑھائیں, فوکس کو بڑھائیں, لیکن اس میں آپ مزید کیا اضافہ کریں گے اپنے تجربے کی روشنی میں, کیونکہ آپ آن لائن ٹریننگز بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں؟ جی, ہم میڈیٹیشن کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں لوگوں کو. میڈیٹیشن ایکسپلین کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ انسان جو ہے وہ کن چیزوں کا مرکب ہے. ایک ہمارا جسم ہے, ایک ہمارے اندر روح ہے, اور ایک نفس ہے ہمارے اندر. روح اور نفس کا فرق بہت کم لوگ جانتے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. جسم, نفس اور روح کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گاڑی ہے, گاڑی کے اندر ایک ڈرائیور بیٹھا ہے اور ایک گاڑی کے اندر فیول ہے جس کا کام صرف گاڑی کو چلتے رکھنا ہے. انسانی جسم میں روح کا صرف اتنا کام ہے اس کو چلتے رکھنا. اب جو گاڑی میں ڈرائیور ہے, جو گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے, جو اس کے اچھے برے کا ذمہ دار ہے, وہ ہمارا نفس ہے, ہمارا وہ ہم نفس ہیں. میں اور آپ نفس ہیں, ہم جسم کے اندر رہتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی سخت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم تمام انسان نفس ہیں, جسم کے اندر رہتے ہیں. اب جس طرح گاڑی کا ڈرائیور ایسا کر سکتا ہے کہ جس جگہ گاڑی نہیں جا سکتی وہ گاڑی سے نکل کے باہر جا کے سیر کر سکتا ہے, اسی طرح ہمارے نفس میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمارے جسم سے نکلے اور جسم سے نکل کے باقی دنیا کی سیر کرے اور واپس آ جائے. جیسا کہ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا نفس قبض کر لیا جاتا ہے, نفس قبض ہو جاتا ہے, وہ جسم سے آزاد ہو جاتا ہے, وہ گھومتا پھرتا ہے, آسمانوں کی سیر کرتا ہے. وہ لوگ جو پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کے نفوس سے ملاقات کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. اب جتنے لوگ اس دنیا میں فوت ہو چکے ہیں نا, ان کا جسم تو قبر میں دفنا دیا گیا جو کہ گل سڑ گیا. روح حضرت اسرائیل علیہ السلام اوپر لے گئے. جو پیچھے جو چیز بچ جاتی ہے وہ نفس ہوتا ہے جو ہمیشہ قبر میں اس دنیا میں موجود رہتا ہے. اس نفس کے اوپر قبر کی راحت یا قبر کا عذاب محسوس ہوتا ہے, وہ کرتا ہے محسوس, اور اسی کو ہم قبرستان میں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں. اب جس طرح ہم نے خواب کی, میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو, خواب میں ہمارا نفس جسم سے نکل کے سیر کرتا ہے دنیا کی اور واپس آ جاتا ہے. یہی چیز ہم پریکٹس کے ذریعے جاگتی حالت میں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو ٹرین کریں کہ وہ ہمارے جسم سے باہر نکلے, دنیا کی سیر کرے, کائنات کی سیر کرے اور مشاہدات کرے. اسی چیز کو اقبال نے کسی جگہ خود ہی کہا ہے, کسی جگہ طائر لاہوتی کہا ہے, یعنی کہ عالم لاہوت میں پرواز کرنے والا نفس, طائر پرندہ. اور بابا بلے شاہ اس کو اس طرح فرماتے ہیں, پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئوں
ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ, कभी मन विच अपने वड़िया ही नहीं। यानी कि वो जो मन है, हमारा नफ्स है, हमने उस पर कभी गौर नहीं दिया। हम ज़ाहिरी उलूम की हुसूल को फ़ख्र समझते हैं, और जब हम इबादत की तरफ आते हैं तो हम सिर्फ ज़ाहिरी इबादत तक अपने आप को महदूद कर लेते हैं। रूहानियत का ख़जाना, रूहानियत का दरवाज़ा जो कि हमारे अंदर है, नफ्स है, मन है, हमने कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया, और यही वजह है कि हम रूहानियत से दूर हैं। सर, आप स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ठीक है, स्पिरिचुअल हीलिंग को मैं आपको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। स्पिरिचुअल हीलिंग की बुनियाद ये है कि जिस तरह हम एक फ़िज़िकल बॉडी है ना, हम इसको हार्डवेयर कह लें, इसी तरह हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर है, नफ्स कह लें उसको, एनर्जी बॉडी कह लें। कोई भी बीमारी जो है ना, वो पहले सॉफ्टवेयर में पैदा होती है और फिर वो फिज़िकल बॉडी में ज़ाहिर होती है। अदर देन जो ज़ाहिरी चोट लगने से, एक्सीडेंट होने से, ज़ख्म लगने से बीमारियाँ है, उसके अलावा जो जनरल बीमारियाँ हैं। तो अब जब हम बात करते हैं कि पहले सॉफ्टवेयर बीमार होता है, उसके बाद हार्डवेयर बीमारी आती है, तो एक स्पिरिचुअल पर्सन क्या करता है, अपनी स्पिरिचुअल आई से, स्पिरिचुअल अपनी विजन से किसी के सॉफ्टवेयर को देख लेता है कि उसमें बीमारी किस जगह है। वो सॉफ्टवेयर एनर्जी बेस्ड है सॉफ्टवेयर। फिर वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है। उसके गिर्द, हर इंसान के गिर्द एक स्पिरिचुअल एनर्जी या अपनी एनर्जी का एक हल्का होता है, जिसे ऑरा कहते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, इफेक्टिव होता है, हीलिंग एनर्जी होती है उसमें। तो स्पिरिचुअल पर्सन अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है, उस एनर्जी को जो बीमार इंसान है उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर डायरेक्ट करता है। ये एनर्जी उसकी बीमार एनर्जी को हील करती है, सूद करती है, उसमें से वायरस को निकालती है, और इस तरह उसकी हीलिंग हो जाती है। एक मैं आपको वाक़या रिलेट करता हूँ। एक हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब के एक खलीफा गुजरे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत अता की थी कि वो जिस बीमार की तरफ देख लेते थे ना, वो शिफायाब हो जाता था। अब वो कैसे होता था कि उन्होंने अपने सब कॉन्शियस के ज़रिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की डायरेक्शन को प्रोग्राम कर लिया कि जब मैं किसी की तरफ देखूंगा तो साथ ही मेरी एनर्जी भी उसकी तरफ जाएगी, उसको देखेगी, स्पिरिचुअली सॉफ्टवेयर को हील करना शुरू कर देगी। वो इस तरह हीलिंग करती है। इसी तरह आजकल कुछ एक वो मिथ्स और कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं कि लोग कहते हैं कि जी दम करने से, शुफ करने से कैसे शिफा मिल सकती है, इसको साइंस के लोग पूछते हैं। मैं उनको बताता हूँ कि इन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्ट करने के लिए अपने कलाम पढ़ के फूंक मारने के साथ प्रोग्राम किया हुआ है। जैसे ही वो फूंक मारते हैं, शुभ करते हैं, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी डायरेक्ट होती है, जितने लोग मौजूद हैं उनके बीमार सॉफ्टवेयर को हील करती है, वायरस निकालती है, और लोग ठीक हो जाते हैं। सर, मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इस तरह तो अगर एक इंसान स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर ले और अपना ऑरा मजबूत कर ले, तो वो बहुत सारे मतलब जो कम स्पिरिचुअल हैं उन लोगों की हेल्प कर सकता है। तो एक आम इंसान वो किस मेथोडोलॉजी को अपनाए कि वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, वो किस तरह आ सकता है? इसमें यह है कि सबसे पहले जो चीज़ इंसान की पर्सनैलिटी या इंसान के ऑरा या एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करती है, वो इंसान की मजबूत सोच होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसकी इनहेरेंट स्पिरिचुअलिटी होती है, और उसके जिसको हम अखलाकी इक़दार कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो झूठ बोलता है, मिस चीज़ें करता है, गुनाह करता है, उसकी जो ऑरा की एनर्जी है ना, वो डिफरेंट होगी। एक नेक अमाल वाले की एनर्जी डिफरेंट होगी, एक बीमार की एनर्जी डिफरेंट होगी, सेहतमंद की एनर्जी डिफरेंट होगी। ये एनर्जी ख़ास किस्म के कैमरा से देखी जाती है इस दुनिया में। दिस कैन बी सीन। तो वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी इस कैमरा से देखा जा सकता है। अब ये तो बेसिक फ़िलासफ़ी की बात होगी। अब उसने अगर अपनी एनर्जी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल करना है, तो उसके लिए एक तो वो थोड़ा सा रिलीजन की तरफ आएगा, थोड़े से जिस तरह कुछ वज़ाइफ होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको। प्लस इसको एनर्जी को ज़्यादा करने के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसको एक्सरसाइज हम कराते हैं, जिसको हम कहते हैं सोल एनर्जी एक्टिवेशन एक्सरसाइज। हम आपकी सोल एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, हम आपके ऑरा को वसत देते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसमें डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी आती है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट दूसरी जगहों पे है, जिसको हिंदुज़म कह लें या चाइनीज़ में भी, जिसको चक्र एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और ये इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है कि जो शख्स ये एक्सरसाइज करे और अपनी एनर्जी एक्टिवेट करे, मैं नहीं मानता कि वो बीमार हो सकता है, मैं नहीं मानता कि उसको कोई हेडेक्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इवन यहाँ तक कि उसको जादू जिन्नात असर करेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सर, अगर मैं आपके सवाल से एक बात निकालूँ, आप कोई एक वजीफ़ा और कोई एक एक्सरसाइज हमारे नाजरीन को बताएं ताकि उनके लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो। अच्छा, अगर आप वज़ाइफ की बात करें तो वज़ाइफ के बारे में तो ये होता है कि वो स्पेशल उससे प्लान करके दिए जाते हैं। वज़ाइफ मैं आपको बताऊँ कि काम कैसे करते हैं। वज़ाइफ के पीछे काम करने के 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये होता है कि जो शख्स साहिब इजाज़त है, जो आपको वज़ाइफ या कोई वजीफ़ा पढ़ने को दे रहा है,
اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو تاثیر ہے ہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو صاحب علم آپ کو اجازت دے رہا ہے اس کی اسپریچول پاور اس کے پیچھے کام کرتی ہے, اس وظیفے کے پیچھے. اٹ از لائک کہ ہم ڈفرینٹ نیٹ ورکس کے سم ہے, جس نیٹ ورک کی سم ڈالیں گے اس کی آپ کو سروس ملے گی. ایک ہی کلام پاک آپ کو میں پڑھنے کو دے رہا ہوں, میں نے اس میں کچھ اور پروگرام کیا آپ کو وہ کلام دیتے ہوئے کہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا. یہی کلام میں کسی اور کو دوں تو اس کے ساتھ میں ایک پروگرام کروں گا کہ اس کو یہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا. یہ پروگرامنگ اگین اسپرچولی پروگرامنگ ہوتی ہے یہ. تو اس طرح اب ڈفرینٹ لوگوں سے وظائف لیں تو اس کی ڈفرینٹ تاثیر ہوتی ہے. کتابوں سے دیکھ کے وظائف کرنا افیکٹو نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پیچھے پاور نہیں ہوتی جو کام کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ جنرل وظائف کی بات کریں تو میں کوئی ایک وظیفہ دینا چاہوں تو میں تو لوگوں کو کہوں گا کہ درود شریف پڑھیں. درود شریف کیسے پڑھیں؟ ایک تو یہ کہ درود شریف جتنا آپ جون سا درود شریف آپ کو پسند ہے وہ پڑھیں, جو دل کو اچھا لگتا ہے, جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. جو بالکل نہیں پڑھتے آج سے وہ اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں 10 دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں. آہستہ آہستہ وہ خود ہی زیادہ ہو جائے گا, ایک ارادہ کریں صرف. اور درود شریف پڑھنے کا ایک خاص طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ درود شریف اس طرح پڑھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی ایک تکون ہے, اور آپ تینوں ایک دوسرے کی طرف مخاطب ہیں, سب حضوری میں موجود ہیں, آپ ایک دوسرے کی طرف مخاطب ہیں. اب آپ درود شریف پڑھیں اور اس درود شریف پڑھنے کا جو لطف اور جو مزہ آئے گا اس کی کیفیات بیان سے باہر ہے. سر بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ ہائپنوسس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں, اور جو آپ کی ایک 5 منٹ کی ایکسرسائز اور جو میسج آپ ہائپنوسس کے بارے میں کورونا سے ریلیٹڈ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو دیجیے. ٹھیک ہے, پہلے میں تھوڑی سی ہپنوسس کے جنرلی بتا دوں کہ ہپنوٹزم کیا ہوتا ہے. کہ ہپنوٹزم کے بارے میں جنرلی یہ غلط مشہور ہے کہ ہپنوٹزم از لائک کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو چلتے پھرتے بغیر اس کی مرضی کے اس کو بے ہوش کر دے گا. دس از ہپنوٹزم. دس از ناٹ ہپنوٹزم. ہپنوٹزم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کسی کے دل میں اتار دیں. اگر آپ نے اپنی بات کسی کے دل میں اتار دی ہے اور آپ کی بات سے قائل ہو گئے تو آپ نے اس کو ہپنوٹائز کر دیا. ہپنوٹزم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اسپیشلسٹ کسی کلائنٹ کو ہپنوٹائز کرتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے, اس کا علاج کرنے کے لیے, اس کو ہپنو تھراپی کہتے ہیں. اور جب کوئی شخص خود اس علم کو سیکھ کر اپنے لاشعور سے رابطہ کرتا ہے اور اپنی شخصیت اور اپنی زندگی بدلتا ہے, اس کو سیلف ہپنوسس کہتے ہیں. سیلف ہپنوسس ایک بہت آسان چیز ہے, سب سیکھ سکتے ہیں, اور اس کو باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے, پروگرام ہوتا ہے, اس کے مطابق سیکھیں اور سب لوگ اس سے اپنی زندگی ٹوٹلی چینج کر سکتے ہیں. ہپنوسس سے کیا کیا فائدے لیے جا سکتے ہیں؟ ہپنوسس سے ہم اپنا مائنڈ تیز کر سکتے ہیں, اپنے ذہن کی کارکردگی تیز کر سکتے ہیں, اپنی جسمانی بیماریاں ختم کر سکتے ہیں, اپنی نیند صحت بہتر کر سکتے ہیں, ہم اپنے بایولوجیکل فنکشنز کو کچھ حد تک آلٹر کر سکتے ہیں, اپنی بیماریاں ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم اس سے کشف الہام حاصل کر سکتے ہیں, ہم اس سے تزکیہ نفس کر سکتے ہیں, اور اس کی اتنی وائڈ اپلیکیشنز ہیں کہ ہم سپر ہیومن بن سکتے ہیں. اچھا, اب میں جیسا آپ نے کہا ایک میں ایکسرسائز چھوٹی سی بتاتا ہوں سیلف ہپنوسس کی, کہ وہ آج کل کرونا وائرس کی 2nd ویو چل رہی ہے جو کہ کہا جا رہا ہے زیادہ خطرناک ہے, اس کا فیئر بھی ہے, خوف بھی ہے. تو اس کے لیے میں ایکسرسائز بتاؤں گا کہ یہ ایکسرسائز کوئی بھی کر سکتا ہے. اس ایکسرسائز سے کریں گے کیا, ہم خود اپنے آپ کو ہپنوٹائز کر کے اپنے لاشعور سے رابطہ کر کے اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کریں گے, اور امیون سسٹم کو کرونا وائرس سے فائٹ کرنے کی ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی دیں گے. بیسکلی کرونا وائرس جو ہے وہ ہمارے امیون سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے, اور ہمارا امیون سسٹم اس طرح کام کرتا ہے کہ اٹ از لائک این آرمی, ایک فوج کی طرح کام کرتا ہے. اس کی ڈفرینٹ لیئرز آف ڈیفینس ہوتی ہیں. سب سے آگے پہلا دستہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی وائرس دشمن جسم میں داخل ہوتا ہے تو پہلا دستہ اٹیک کرتا ہے, اس کو ڈسٹرائے کرتا ہے. اگر وہ پہلا دستہ اس کو ڈسٹرائے نہ کر سکے تو پھر دوسرا اسٹرانگر دستے کو بھیجا جاتا ہے, جنگجو دستے کو, کہ وہ جائے اور اٹیک کرے. اگر پھر بھی کام نہ بنے تو پھر امیون سسٹم کی سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ فورس جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے اور وہ ٹارگیٹ پہ جا کے وائرس پہ اٹیک کرتی ہے. لیکن کرونا وائرس ایک اتنا خطرناک وائرس ہے اور ایک نئی چیز ہے کہ جب تک امیون سسٹم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کرونا وائرس ہے اور اتنا خطرناک ہے, تب تک امیون سسٹم کا اپنا نقصان کافی حد تک ہو چکا ہوتا ہے. تو ہم ہپنوسس کے ذریعے اپنے امیون سسٹم کو پروگرام کریں گے کہ وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے کرونا وائرس سے فائٹ کرے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں بھی بتاؤں گا, اس کی 3 سٹیپس میں ہوتا ہے ہپنوسس. سب سے پہلے ہم ایک خاص پرسکون ذہنی اور جسمانی حالت اچیو کرتے ہیں جس کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں. پھر ہم اپنے آپ کو مخاطب کر کے کچھ ایک مخصوص لینگویج پیٹرن میں کچھ ہدایات سجیشنز دیتے ہیں, اور وہ ہمارے اور ان کو پھر ریپیٹ کرتے ہیں. ہم آٹو سجیشن نہیں, ہم خود سوچ میں کہتے ہیں, ٹھیک ہو, سوچ میں سیشنز دیتے ہیں. جب الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کچھ سجیشنز دی جائیں اور وہ ریپیٹ کی جائیں تو وہ سیدھا ہمارے لاشعور میں پہنچ جاتی ہیں, اور ہمارا لاشعور اس کو ہماری زندگی پہ اپلائی کر دیتا ہے. اسی پروسیس سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں.
اب کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیسے اس کو پروگرام کرنا ہے. سب سے پہلے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اچیو کرنی ہے. اس کا ایک سمپل آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ جب انسان, کوئی بھی انسان فارغ ہے, ایزی ہے, ریلیکس ہے, کوئی کام نہیں ہے, کوئی الجھن نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ آرام سے بیٹھے کسی جگہ پہ, اپنا جسم ڈھیلا چھوڑے, اپنے آپ کو ذہن ڈھیلا چھوڑے, اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے. جب وہ آہستہ آہستہ ریلیکس ہوتا جائے, اپنے ذہن کو کچھ دیر کے لیے سوچوں سے خالی کریں. ذہن خالی ہوگا, پرسکون ارتکاز پیدا ہوگا. اس کے بعد وہ یہ کرے کہ آنکھیں بند کرے. آنکھیں پہلے بند کر لیں, بند آنکھوں میں ریلیکس کرے, ذہن جسم پرسکون ہو گیا. پھر وہ کیا کرے کہ اپنے آپ کو یا اپنے لاشعور کو مخاطب کرے. جیسے ہم کسی کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں نا, بالکل اسی طرح دھیمے لہجے میں, دھیمی سوچ میں اپنے آپ کو مخاطب کریں. اور مخاطب کر کے اس طرح کے الفاظ جو میں بتانے لگا ہوں, اس کو ہم ریپیٹ کریں گے کم از کم 10 دفعہ, تو وہ ہمارے اندر چلے جائیں گے. ہم کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہم کیا الفاظ یوز کریں گے, وہ یہ ہوں گے کہ ہم اپنے آپ کو مخاطب کریں گے اور کہیں گے کہ میرا امیون سسٹم ایک بہت ہیلدی, افیکٹو اور پرفیکٹ امیون سسٹم ہے. اس میں ہر وائرس سے لڑنے کی صلاحیت موجود ہے. جیسے ہی کبھی کرونا وائرس میرے جسم میں داخل ہوا, میرا سب کانشیس اور امیون سسٹم اس کو امیجیٹلی آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور اگر یہ کرونا وائرس آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو پھر میرا امیون سسٹم اپنی نارمل فائٹنگ اسٹریٹجی کو چھوڑ کے اپنی فل پاور کے ساتھ, 100% پاور کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کرے گا اور اس کو پہلے ہی بلو میں اس کو نیوٹرلائز کرے گا, اس کرونا وائرس کو ختم کر دے گا. اور جب وہ ختم کر لے گا, اس کے بعد وہ واپس اپنی نارمل فائٹنگ اسٹریٹجی پہ آ جائے گا. یہ الفاظ ہم نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے 10 دفعہ کہنے ہیں. یہ ایک ہپنوسس کا سیشن ہو گیا. اس طرح کا سیشن دن میں 2 دفعہ کر لیا جائے اور 2 ہفتے تک اس کو جاری رکھا جائے. یا سونے سے پہلے یہ کیا جا سکتا ہے, جب انسان نیند کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اچیو ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. جو ان سینٹینسز کا جو لاسٹ سینٹینس ہے نا, کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے بعد میرا امیون سسٹم واپس نارمل فائٹنگ اسٹریٹجی پہ آ جائے گا, یہ کہنا بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کہیں گے تو ہمارا امیون سسٹم اسی فل پاور اسٹریٹجی پہ فائٹ کرتا رہے گا. اور امیون سسٹم ہمارا اگر اتنا سپر ہائپر ایکٹیو رہے تو امیون سسٹم کے کچھ بیماریاں, پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں, جن کو ہم آٹو امیون ڈس آرڈرز کہتے ہیں. تو لاسٹ سینٹینس از ویری امپورٹنٹ, اس کو واپس بھی ہم نے لے کر آنا ہے. تو اس طریقے سے ہم اگر روزانہ اپنے آپ کو کچھ دن تک کہیں تو جو ایکسرسائز کرے گا وہ اپنے آپ کو خود اتنا سپر, اتنا فٹ, اتنا موٹیویٹڈ اور انرجیٹک فیل کرے گا کہ ہی ول بی فری آف دا فیئر آف کرونا وائرس. اور خدا نہ خواستہ وائرس اس میں آتا ہے تو بغیر کوئی نقصان پہنچائے یا ہلکا سا سمٹم دے کے چلا جائے گا. سر, روحانیت کی ہم بات کر رہے ہیں, تو روحانیت کے ساتھ اگر ہم دعا اور تسبیح کو جوڑیں, مطلب جب ہم دعا کرتے ہیں اول آخر درود کے ساتھ, یا جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں, یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ جتنے بھی اللہ کے اسم ہیں, ان کو جب ہم تسبیح میں پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں, 100 دفعہ پڑھتے ہیں, 300 دفعہ پڑھتے ہیں, اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے مائنڈ سائنسز کے ساتھ اور سائنس کے ساتھ اور موجودہ ریسرچ کے ساتھ؟ میں اس کو ریلیٹ کروں گا لا آف اٹریکشن کے ساتھ. اچھا. لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ آپ جس چیز کو سوچتے ہیں, اپنی سوچ میں ریپیٹ کرتے ہیں, اس سوچ میں رکھتے ہیں, آپ اس چیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جب ہم کسی اللہ تعالیٰ کے ایک نام, فار ایگزامپل یا رحمانوں کا ورد کرتے ہیں, یا رحمانوں کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بہت رحمان ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. جب ہم یا رحمانوں کا مسلسل ورد کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اس یا رحمانوں کی تسبیح پڑھتے پڑھتے ہمارے ارد گرد یا رحمانوں کی وائبریشنز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جو ہمارے ارد گرد ہمارا اورا بناتی ہیں. اور لا آف اٹریکشن کے تحت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, تو ہم اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگ رزق کی فراخی کے لیے یا رزاقوں کا ورد کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے, یہ اس کائنات کے کچھ اصول ہیں. تو یا رزاقوں کا جو لوگ ورد کرتے ہیں, وہ ان کے گرد یا رزاقوں کی وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں, اور وہ رزق کی فراخی کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, اس کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. ایک وظائف میں اور چیز خاص ہوتی ہے, جو کہ وظائف کی کامیابی کے پیچھے جو مین ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جتنی دیر وہ وظائف کر رہا ہوتا ہے, اتنی دیر وہ پازیٹیو ہوتا ہے, اتنی دیر وہ ہوپ فل ہوتا ہے, اتنی دیر وہ یقین رکھتا ہے. جتنی دیر کوئی بھی شخص کسی کام کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے, وہ موٹیویٹڈ رہتا ہے اس دوران, اور وہ یقین کے ساتھ پڑھتا ہے. تو جو یقین کی کیفیت ہے نا, یہ کسی کام کو کرنے کے سلسلے میں ہماری مدد کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا اصول بنایا ہے. سر, ہم اپنے یقین کو اور توکل کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ یقین اور توکل کو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک سافٹ ویئر بنایا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں یا نصیب کہتے ہیں. میری بک ہے اپنا نصیب لینا نہ بھولنا, میں نے اس میں چیزیں ڈیٹیل سے لکھی ہیں. میں تقدیر یا نصیب کو ایسے ڈیفائن کروں گا کہ تقدیر
کا جو ماخذ ہے نا، تقدیر کا لفظ قدر سے نکلا ہے. قدر کا مطلب ہے رول، قاعدہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے رولز بنائے ہیں، بہت سے اقدار، قدر بنائی ہیں، قدریں بنائی ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک شخص دوسرے شخص پہ اٹیک کرتا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کرے گا تو وہ مر جائے گا، یہ ایک رول ہے. ایک شخص کھانا نہیں کھائے گا، کمزور ہو جائے گا، یہ ایک رول ہے. اسی طرح کے بہت سے رول اللہ تعالیٰ نے اس میں بنائے ہیں اس دنیا میں. کچھ رول ہم جانتے ہیں، کچھ رول ہم نہیں جانتے. تو جو شخص جتنے رول یعنی جتنی قدر اقدار کو اپنے اوپر اپلائی کرے گا، وہ اتنی ہی اپنی تقدیر بنائے گا. تو سب سے پہلے تو ہم نے تقدیر بنانی ہے. عالم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہم نے حسن تدبیر کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے توکل کرنا ہے. اور اس میں ایک غلطی یہ نہیں کرنی کہ توکل ہم نے اسباب پہ نہیں کرنا، توکل اللہ کی ذات پہ کرنا ہے کہ اللہ نے اسباب دیے ہیں، میں نے ان کو یوز کیا، یوٹیلائز کیا ہے. اب میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان چیزوں میں آسانی فرمائے گا. اگر یہ اپروچ زندگی میں ایک بندہ اپلائی کر لے تو آپ نے جو پوچھا ہے، یقین اور توکل دونوں بہت زیادہ ہو جائیں. سر آخر میں آپ سے بس یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شاہ صاحب ماشاءاللہ ایک بہت نئے کام کر رہے ہیں. شاہ صاحب ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کی اس قوم کو ضرورت ہے. وہی کام جو علامہ اقبال نے کیا، شاہ صاحب اس قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری جو قوم ہے نا، اس میں جو ایک بیماری ہے نا، میں اس کو ایک نفسیاتی مرض کہوں گا. ہماری قوم میں جرم ضعیفی ہے. جس طرح اقبال نے فرمایا نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مرگ مفاجات کا مطلب ہے اچانک موت، یعنی کہ جو شخص بالکل کلیئر مرگ ہوتا ہے نا، جانے والا ہوتا ہے، اس کی موت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم دنیا میں لوگ، جو ہم لوگ ہیں پاکستان کے اسپیشلی، ہم لوگ جرم ضعیفی کا شکار ہیں. ہم حرکت نہیں کرتے، اپنی زندگی بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، حسن تدبیر نہیں کرتے. ہم جرم ضعیفی کا شکار ہیں. اور اس سے ہوگا کیا؟ ہمارے تقدیر کی، ہمارے نصیب کی، ہماری اچھی لائف کی کسی بھی وقت موت ہو سکتی ہے یا آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے. تو قاسم شاہ صاحب اب ڈیفرنٹ طریقوں سے لوگوں کے بلیف پیٹرن چینج کر رہے ہیں، تھاٹ پیٹرن چینج کر رہے ہیں، ان کو سوچ کی چیزیں دے رہے ہیں. سیلف ہیلپ، ان کو جتنی دنیا میں جو سیلف ہیلپ کی بکس ہیں جو لوگوں نے لکھی ہے، ان کا اس سے علم لے کے خلاصہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے اپنی زندگی چینج کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا نیک کام ہے، اس کی بہت ضرورت ہے ہماری قوم کو. بہت بہت شکریہ سید آصف چشتی صاحب. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ سائیکالوجی میں، اسپرچویلٹی میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا. اور اس میں اقبال کا فلسفہ، ماڈرن سائنس کا فلسفہ اور اس کو روحانیت سے انہوں نے اتنے خوبصورت پیرائے میں ریلیٹ کیا ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. اور اس انٹرویو کو دوبارہ بہت دھیان سے دیکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.